بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم مؤطا امام محمد کے سبق نمبر 334 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے عارضی طور پر ہبہ کرنے کا بیان۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت باب العمرہ والسکنہ سے شروع ہوتی ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے اور عارضی طور پر ہبہ کرنے کے حوالے سے یہ باب ہے۔ اخبرنا مالک اخبرنا ابن شہاب عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد اللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایما رجل اعمر عمرہ له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطاء وقعت المواريث فيه۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام مالک نے ہمیں خبر دی ہے کہ ہم سے روایت جو ہے وہ ابن شہاب زہری نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے کیا، اور انہوں نے جابر بن عبداللہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی شخص کو یا اس کی اولاد کو عمرہ کے لیے دے دے وہ اسی کے لیے ہو جاتا ہے، اور جس کو اس نے عطا کیا وہ اس کی طرف نہیں لوٹ سکتا جس نے اسے عطا کیا، کیونکہ اس نے ایسی عطا کی جس میں میراث جاری ہوتی ہے۔ اخبرنا مالک اخبرنا نافع ان ابن عمر ورث حفصة دارها وكانت حفصة قد اسكنت بنت زيد بن الخطاب ما عاشت، فلما توفيت بنت زيد بن الخطاب قبض عبد الله بن عمر المسكن ورأى انه له۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ امام مالک نے ہمیں خبر دی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے روایت کیا ہے نافع نے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کے وارث ہوئے، اور وہ زید بن خطاب کی بیٹی کو اپنا گھر اپنی زندگی میں دے گئی تھی۔ تو جب زید بن خطاب کی بیٹی فوت ہو گئی تو عبداللہ بن عمر نے ان کے گھر پر قبضہ کر لیا اور خیال کیا کہ اب اس گھر کے وہی مالک ہیں۔ قال محمد وبهذا نأخذ العمرہ ہبۃ فمن اعمر شيئا فهو له والسكنى له عاریۃ ترجع الى الذي اسكنها والى وارثه من بعده وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا، والعمرہ ان قال هي له ولعقبه او لم يقل ولعقبه فهو سواء۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی پر ہمارا احناف قابل ہے کہ عمرہ یعنی جو عطیہ یا حیات جو دیا گیا ہے وہ عطیہ ہے کہ وہ جسے دیا جائے اس کا ہو جاتا ہے، اور سکنا یعنی عاریتاً کسی کو رہائش بطور عاریتاً دینا وہ اس کے بعد اصل مالک اور اس کے وارث کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ اور ہمارے عام فقہائے کرام کا بھی یہی قول ہے۔ عمرہ یہ ہے کہ یوں کہے کہ تیری عمر کے لیے ہے اور تیری اولاد کے لیے ہے، یا اولاد کے لیے نہ کہے تو بھی برابر ہے، یعنی تیری عمر کے لیے ہے۔ تو اس عمرے سے مراد یہ والا عمرہ ہے کہ یہ ہے کہ وہ یوں کہے تیری عمر کے لیے ہے اور تیری اولاد کے لیے ہے، یا اولاد کے لیے نہ کہے تو بھی برابر ہے۔ عمرہ کے بارے میں ائمہ میں اختلاف پایا جاتا ہے، جس کا جو ہے وہ مختصر سا ذکر یہ ہے کہ جس شخص نے کسی انسان کو عمر کے لیے کوئی چیز دی، اس نے یوں کہا کہ میں نے تجھے اپنا گھر تیری عمر تک دیا، اس کا معنی یہ ہوگا کہ اس نے اس کو اس کی مدت حیات تک نفع اٹھانے کی اجازت دی۔ تو جس وقت وہ جس کو عمر تک وہ جو ہے وہ مدار بنایا گیا وہ شخص مر گیا تو وہ دار کا رقبہ وہ جو بھی چیز اسے دی تھی وہ مالک کی طرف لوٹ آئے گا، اور وہ عمر تک جو دینے والا ہے معمر ہے تو وہ اسی کے قبضے میں واپس آ جائے گا۔ یہ امام مالک کا مذہب ہے۔ اسی طرح جب اس نے کہا کہ میں نے تجھے اور تیری اولاد کے لیے عمر تک تجھ کو یہ چیز دی، تو اس صورت میں معمر لہو کی اولاد اس کے نفع کی مالک ہو جائے گی، اور جب اس کی اولاد نہ ہو تو رقبہ دار وہ مالک کی طرف پھر لوٹ آ جائے گا،
کیونکہ اس نے منفعت کا ہبہ کیا تھا، رغبہ کا نہیں کیا تھا۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ امام شافعی کا جو ہے وہ ایک قول دو قولوں سے، اور امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ معمر لہو اور اس کے وارثوں میں وہ چیز چلی جائے گی، یعنی ہبہ کرنے والے کی طرف نہیں لوٹے گی، اگر وہ جو معطی ہے اس کا کوئی وارث نہ ہو تو وہ مال بیت المال میں واپس چلا جائے گا، یعنی جس نے دیا تھا وہ خود بھی نہیں رہا، اس کا وارث بھی نہیں ہے۔ دوسرا قول جو ہے امام شافعی کا، وہ دوسرا قول جو ہے وہ مذہب مالک کی طرح ہے۔ تو طلبہ کرام اختلاف ائمہ کا خلاصہ یہ نکلا کہ اگر کوئی شخص کسی کو جو ہے وہ عمر بھر کے لیے کوئی چیز دیتا ہے تو امام مالک کے نزدیک معمر لہو کو اپنی زندگی تک یا اس کی اولاد کو اپنی زندگی تک اس محبوبہ چیز سے نفع اٹھانا جائز ہے، اور جب مر جائے تو وہ اصل چیز جو ہے وہ موتی کی طرف لوٹ جائے گی، کیونکہ اس نے منفعت کا یعنی نفع کا ہبہ کیا تھا، اس نے اصل چیز کا ہبہ نہیں کیا تھا۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل اور امام شافعی کا ایک قول یہ ہے کہ مذکورہ الفاظ جو ہیں یعنی اس کو عمر تک کے لیے دینا جو ہے، جب کوئی آدمی معمر لہو کو یہ بات کہتا ہے تو وہ شے معمر لہو اور اس کے وارثوں کی ملک میں چلی جائے گی۔ گویا امام مالک مذکورہ الفاظ کو منفعت پر محمول کرتے ہیں، اور امام اعظم امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل اور امام شافعی ایک قول کے مطابق ان الفاظ کو منفعت پر نہیں بلکہ اصل شے پر محمول کرتے ہیں، جس کا معنی یہ ہوا کہ جب کوئی آدمی ان الفاظ سے کسی کو ہبہ کرتا ہے تو وہ چیز اس کے یا اس کے وارثوں کی ملک میں چلی جاتی ہے۔ اگر اس کی اولاد نہ ہو تو اس کے مرنے کے بعد جو ہے وہ محبوبہ چیز مالک کی بجائے بیت المال کی طرف چلی جائے گی۔ تو طلبہ کرام اس اختلاف کو ذکر کرنے کے بعد مسلک احناف کی تائید پر مبسوط سے ہی ایک عبارت نقل کر کے مطلب اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے وہ پیش کرتا ہوں، جس سے مسلک احناف کی حقانیت وہ روز روشن کی طرح مزید جو ہے وہ واضح ہو جائے گی۔ تو بہرحال وہ یہ ہے کہ وہاں لکھا ہے کہ جب کسی آدمی نے اپنے غیر کے لیے کہا کہ میں نے تجھے تیری عمر تک یہ دار دے دیا اور قبضہ بھی دے دیا، تو یہ ہبہ صحیح ہے، کیونکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے اموال اپنے پاس روکے رکھو اور ان کو عمرہ نہ کرو، تو جس شخص نے کوئی چیز عمرہ کی تو وہ معمر لہو کی ہے، اس کے بعد اس کے ورثاء کے لیے ہے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ فیصلہ فرمایا کہ جس شخص نے عمرہ کیا اس کے قول نے اس کا حق منقطع کر دی، یعنی جس نے کہا کہ یعنی میں نے تم کو عمر بھر کے لیے یہ چیز دے دی، تو اس قول نے معمر لہو کی موت کے بعد اس چیز کو واپس لینے کا حق ختم کر دیا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ عمرہ سے معمر لہو اس چیز کا فوراً مالک ہو جاتا ہے، اور اس کی موت کے بعد اس کے ورثاء اس چیز کے مالک ہو جاتے ہیں، اس لیے موت کے بعد اس کی واپسی کی جو شرط ہے وہ باطل ہو جاتی ہے، اور ہبہ شروط باطلہ سے وہ باطل نہیں ہوتا۔ تو جس سے ثابت یہ ہوا کہ والد ہبہ کرنے کے بعد ہبہ سے رجوع کر سکتا ہے، حالانکہ احناف نے اس سے پہلے اپنا مسلک وہ یوں بیان کر دیا ہے کہ غیر جو ہبہ ہے وہ اس کے یعنی غیر کو ہبہ کرنے کے بعد رجوع کر سکتا ہے، لیکن والد رجوع نہیں کر سکتا۔ تو اس حوالے سے جو اس کا جواب وہ علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب المبسوط میں اس حدیث کا جواب دیتے ہوئے اپنے مسلک کو انہوں نے واضح کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری دلیل وہ ہے جو روایت کی ہم نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے حوالے سے، تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ان دونوں مسئلوں میں ہمارے امام ہیں، کیونکہ ہبہ مکمل ہو جاتا ہے ذی رحم محرم کے لیے ملک اور عقد سے، لہٰذا وہ رجوع کا مالک نہیں رہتا۔ جیسے کہ بیٹے نے اپنے باپ کو یا بھائی نے اپنے بھائی کو ہبہ کیا، یا یہ اس لیے ہے کہ مقصود یعنی ملک اور عقد کے ساتھ حاصل ہو چکا ہے، اور وہ صلہ رحم جو ہے وہ کیونکہ رجوع میں قطعیت رحم کا معنی پایا جاتا ہے جو کہ والد کے حق میں بیٹے کے ساتھ موجود ہے،
کیونکہ رجوع کے ساتھ وہ اس کو برانگیختہ کرے گا نافرمانی پر، حالانکہ والد اس بات کو حکم والد کو دیا گیا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو نیکی پر برانگیختہ کرے۔ رہی حدیث تو اس کے معنی میں کہا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الا الوالد، یعنی والد رجوع کر سکتا ہے، یہ بمعنی جو ہے وہ لل والد ہے، یعنی والد بھی رجوع نہیں کر سکتا۔ اور کیونکہ الا یہ لا کے معنی میں ذکر کیا جاتا ہے تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا الذین ظلموا منہم، اس کا معنی ہے للذین ظلموا منہم، یعنی نہ ہی وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، تو ان میں سے۔ اور دوسری جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما کان مؤمنا ان یقتل مؤمنا الا خطأ، کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مومن کو قتل کرے مگر خطأ، تو یہ الا خطأ بمعنی لا خطأ ہے کہ نہ ہی خطأ کے طور پر قتل کرے۔ تو بہرحال یہ اس کی تفصیل جو ہے وہ امام شمس العلماء سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عبارت کو واضح کر دیا ہے۔ تو یہی احناف کا مسلک اور مذہب ہے، اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا جو کچھ ہم نے پڑھا سمجھ یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔